الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ جب کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک خاص تسبیح جاری فرما دیتا ہے، اور جس انسان کی زبان پر یہ تسبیح جاری ہو جائے پھر سمجھ جائیں کہ یہ انسان اللہ کا خاص اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ پھر ایسے شخص پر انوار الہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ برگزیدہ بندہ اور معزز بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زبان سے نکلی ہر دعا اللہ رب العزت فوراً قبول فرماتا ہے، اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے علم البیان عطا فرمایا۔ انسان بذات خود اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو علم البیان کی جو خوبی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کو عطا کی گئی تمام خوبیوں سے افضل ہے۔ لیکن تمام انسان ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر زندگی کے معاملات میں اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور اس انسان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، جبکہ آخرت میں تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں اور بندیوں کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو علم قرآن عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی علوم میں سے سب سے بہترین علم ہے جو اللہ نے انسانوں پر نازل فرمایا، اور اس میں بیان فرمایا گیا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ حق سچ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی عزت تمام کلام کو پڑھنے کی طاقت اور توفیق ایسے لوگوں کو یہ عطا فرماتا ہے جن کے دلوں میں اللہ سے ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کی زبان پر ایک خاص تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور جان لیجئے یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ اللہ رب العزت کی خاص تسبیح ہے جو ہر کسی انسان کی توفیق سے باہر ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیاں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے ایک خاص بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے، اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون اسلام، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اس کو زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے، یعنی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گناہ گاروں کا رونا، آہو بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے حمد و ثنا کرنے والوں کی سبحان اللہ کہنے کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کا ایسا بندہ جسے اپنی ذات کے اندر بے شمار عیب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم ہے اور پریشان ہوتا ہے، تو جس شخص نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ ہی اگر اب اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے، اس کے لیے مفہوم یہ ہوگا کہ وہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائے، جن میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا ہے، ورنہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے صرف استغفار کرنا
कुछ भी सूदमंद नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह के अलावा कलमा तैयबा का विर्द करने का भी बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे, आसमान की तरफ देखकर कलमा पढ़े, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को ना कब्र में वहशत होगी और ना कब्र से उठने के बाद हर वक्त कलमा पढ़ने वाला बख्शा जाएगा। मीज़ान ईमाल को तोलने वाले एक पलड़े में अगर ये कलमा रख दिया जाए और दूसरे में सारी ज़मीन व आसमान, तो कलमे वाला पलड़ा वज़नी होगा। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे गुनाह ज़्यादा हैं या बारिश के कतरे? कहा, मेरे गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे गुनाह ज़्यादा हैं या अल्लाह की रहमत? तो इसने कहा, अल्लाह की रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो ये कलमा पढ़ता है उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और वो बख्शा जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हर चीज़ की एक कुंजी होती है और जन्नत की कुंजी कलमा पढ़ना है। कलमा पढ़ने से जहन्नमी शख्स भी जन्नती बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स बावज़ू होकर कलमा पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके लिए जहन्नम की आग हराम कर देंगे, और जो रात दिन में 1000 मरतबा कलमा पढ़ेगा उसको 7 चीज़ें मिलेंगी। पहली, सकरात की सख्ती यानी मौत आसान होगी। दूसरी, दुनिया से बाईमान जाएगा। तीसरी, कब्र की शादा होगी। चौथी, कब्र में मुनकर नकीर को अच्छी सूरत में देखेगा। पांचवी, इसको नामा ईमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे। छठी, इसके नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और साथ ही पुल सिरात पर से वो बिजली की तरह से गुजर जाएगा। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में 70,000 मरतबा कलमा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला दोज़ख की आग उस पर हराम फरमा देगा, और हर रोज़ 100 मरतबा कलमा पढ़ेगा तो क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।